بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طلباء آج ہمارا نصص نمبر 178 ہے 178۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا وعربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وحور عین، اور گوری عورتیں، عین بڑی آنکھوں والی، کا امثال جیسے اللؤلؤ موتی، المکنون چھپائی ہوئی، جزاء بدلہ، بما ان کاموں کا جو کانوا یعملون کیا کرتے تھے وہ، لا یسمعون نہیں سنیں گے وہ فیہا اس میں لغوا بکواس، ولا تأثیما نہ گناہ میں مبتلا کرنا، الا قلیل مگر کہنا سلاما سلاما سلام سلام۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں والے، الیمین اہل سعادت، ما اصحاب الیمین کیا کہنے دائیں والوں کے، فی صدر بیری میں، مخضود کانٹے اترے ہوئے، وطلح اور کیلوں میں، منضود تہبتے جمے ہوئے، وظل اور سایہ میں، ممدود لمبے لمبے، وماء مسکوب اور پانی مسکوب بہتا ہوا، وفاکہہ اور میووں میں، کثیر بہت زیادہ، لا مقطوعہ نہ کاٹے ہوئے، ولا ممنوع اور نہ رکے ہوئے، وفرش اور بستروں میں، مرفوعہ بلند کیے ہوئے۔ انا انشأناہن بے شک ہم نے بنایا ان کو، انشاء خاص بنانا، فجعلناہن بس کیا ہم نے ان کو، ابکارا کنواری لڑکیاں، عربا محبوبیاں، اطرابا ہم جولیاں ہم عمر، لاصحاب الیمین دائیں والوں کے لیے، ثلہ ایک گروہ، من الاولین پہلوں میں سے، وثلۃ من الآخرین اور ایک گروہ آخرین میں سے۔ دیکھیے تأثیماً یہ اثم یؤثم تأثیماً باپ تفعیل سے، یعنی گناہگار بنانا، گناہ میں مبتلا کرنا، اور یہاں اس سے مراد جو ہے نا وہ بیہودہ بات ہے، کیونکہ وہ عام طور پر گناہگار بنا دیتی ہے، جو بیہودہ بات ہوتی ہے، جو بیکار باتیں ہوتی ہے، لغو اور فضول بکواسات وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ انسان کو ویسے ہی فضول اس میں بندہ انسان گناہگار ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس سے یہاں پر بیہودہ اور بیکار باتیں مراد ہے، جو عام طور پر انسان کو گناہگار کر دیتی ہے۔ مخضوض یہ باپ ضرب یضربو سے مفعول کا صیغہ ہے، یعنی خضد یخضد خضدا فهو خاضد فهو مخضوض، تو مخضوض یعنی درخت کے کانٹے اتارنا، یعنی وہ درخت جس کے کانٹے اتارے گئے، یعنی وہ درخت جس پر کانٹے وغیرہ نہ ہو، اس کو مخضوض کہتے ہیں۔ وطلح منضود، طلح کیلے کو کہتے ہیں، منضود یہ بھی یہ نضد ینضد سے ہے، بمانا یعنی تہبتے رکھنا، یعنی وہ درخت ایسے ہوں گے کہ جو کیلوں سے بڑا ہوگا اور تہبتے اس پر کیلے وغیرہ لگے ہوں گے۔ مسکوب یہ باپ سکن یسکن نصر ینصر سے ہے، اور اس میں مفعول کا صیغہ بمانا یعنی کہتے ہیں سکن الماء یعنی پانی بہنا، وماء مسکوب اور ایسا پانی جو بہ رہا ہوگا، یعنی ہر طرف سے پانی بہ رہا ہوگا اور اس سے وہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ فرش یہ فراش کی جمع ہے، اور مراد عورتیں ہیں، اس سے مراد جو نا عورتیں، کیونکہ عام طور عورتیں بھی فراش بن جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو یہاں پر فراش کہتے ہیں، اور اس سے مراد عورت اس لیے ہے کہ دیکھو جا کے آگے یہاں پر ہن ضمیر یہ اس کی طرف راجع ہو رہی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے کیا ہے، عورتیں مراد ہے۔ عرب یہ عروبن کی جمع ہے، عرب عروبن کی جمع ہے، اور یہ باپ ضربہ یعنی یہ باپ اس سے آتا ہے، ضربہ عرب یا عروب، ضربہ نصر ینصر سے ہے، بمانا یعنی پیار دلانے والی، محبوبیاں یعنی وہ عورتیں جو اپنے شوہر کو پیار دے اور ان کو محبوبہ ہو، تو یہ صفت مشبہ ہے، یعنی وہ عورت جو اپنے ناز اور انداز سے شوہر کی محبوبہ ہو اور اپنی فراست سے اس کی مزاج شناس ہو، تو اس عورت کو عرب کہتے ہیں۔ اطراب، اطراب اور اقران
یہ ایک اقران بھی ہوتا ہے جو قرن کی جمع، اور اطراب یہ تربن کی جمع ہے، یہ بمانا ہم عمر، اور ہم یعنی ہم عمر کو کہا جاتا ہے۔ لأصحاب الیمین، تو لأصحاب الیمین کا تعلق جو ہے نا وہ انشاء کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ جار مجرور ہو کر یہ انشاء کے متعلق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ معلق ہے۔ اب اس کی وضاحت دیکھ لیجئے، وحور عین، وحور عین، اور گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ حور یہ حورا کی جمع ہے، یعنی عین یہ عینا کی جمع ہے، یعنی اس جنت میں بڑی آنکھوں والی حوری ہوں گی، یا یہ کہ ان کے لیے بڑی آنکھوں والی حوری ہوں گی، اور یہ بھی درست ہے کہ اس کا یعنی عطف ولدان پر ہو، یعنی ماقبل جو ولدان گزرے اس کے اوپر اس کا عطف ہو، یہ بھی درست ہے۔ کامثال لؤلؤ المکنون، جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی، لؤلؤ کے ساتھ صفائی و ستھرائی میں تشبیہ دی، اور المکنون محفوظ، یعنی موتیوں کی طرح جب ان کا سیپ سے یعنی سیپ وغیرہ سے نکالا جائے اور زمانے نے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی اور نہ استعمال کے مختلف حالات سے وہ گزرا ہو، تو وہ یعنی خوبصورت صاف شفاف ہو کے نظر آتا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا صلہ میں ہوگی، یعنی جزا یہ مفعول لہو، یعنی سب کچھ سلوک ان کے اعمال کے بدلے کے خاطر کیا جائے گا، یا جزا مصدر ہے، یعنی پھر اگر جزا کو مصدر بنائیں گے، یعنی جزاء بما کان، جزا اگر مصدر ہوگا تو پھر تقدیری کلام یعنی یجزون جزاء، ان کو بدلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جانا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں وہ نہ بک بک سنیں گے، فضول بکواسات سنیں گے، ادھر ادھر کی باتیں سنیں گے، نہ کوئی بےہودہ بات ہوگی وہ جنتیوں میں، کوئی باطل بات، اور نہ ہی ہذیان سنیں گے، ہذیان یعنی بکواسات وغیرہ اس میں وہ نہیں سنیں گے۔ الا قیلا سلام سلاما، مگر یعنی سلام ہی سلام کی آواز آئے گی، مگر سلامتی والی بات، وہاں پر بات ہوگی تو صرف سلامتی سلامتی والی بات ہوگی۔ اب یہاں پر اللہ کے متعلق یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ قیلا سلاما سلاما، تو اللہ یہ کیا، یہ استثناء منقطع ہے، اور سلاما یہ قیلا سے بدل ہے، یا قیلا کہ یہ مفعول بھی ہے، یعنی وہ اس میں کوئی چیز نہ سنیں گے سوائے سلام سلام کہنے کے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کھل کر کہیں گے، اور اسلام کے بعد سلام کہیں گے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں طرف والے وہ کیسے اچھے ہوں گے، دائیں طرف والے فی صدر مخضود، جہاں یعنی بے خار بیریاں ہوں گی، یعنی وہ درخت بیری کا وہ درخت جس میں نہ کوئی کانٹے وغیرہ ہوں گے، یعنی صدر بیری کا درخت المخضود جس میں کانٹا نہ ہو، گویا کہ اس کے کانٹوں کو کاٹ دیا گیا ہو، اس میں ایک کانٹا وغیرہ بھی اس میں نہ ہوگا۔ وطلح منضود، وطلح منضود یعنی تہ بتے کیلے، اطلع یہ کیلے کا پودا، المنضود جو پل کی وجہ سے نیچے سے اوپر تک یعنی بڑا ہوا ہو، اس کا ظاہر ہونے والا کوئی تنا نہیں ہوتا۔ وظل ممدود، اور وسیع سایہ، یعنی دراز پھیلے ہوئے، جیسا کہ سایہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے وقت ہوتے ہیں تو ایسے سایہ ہوں گے۔ وماء مسکوب، اور آب رواں، یعنی جو بلائے کائے اور کنارے کے جاری ہوگا، یعنی وہ زمین پر نالیوں کے بغیر چلے گا، یعنی ایسا ہوگا اس کو وہاں پر کوئی نالے وغیرہ نہیں ہوں گے، بغیر نالوں کے وہ زمین پر چل رہے ہوں گے، اور کیسے چل رہے ہوں گے اس کا جنا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور کثیر خود ذائقہ پھل ہوں گے، کثیر سے یہاں کثیر الاجناس مراد ہے۔ لا مقطوعہ جو ختم نہ ہوں گے، اور کسی وقت میں بھی منقطع نہ ہوں گے جیسے دنیا کے پل ہے، بلکہ وہ دائمی ہوں گے۔ ولا ممنوع، نہ ان کی روک ٹوک ہوگی کہ کسی طرح سے لینے والے کو روکا نہ جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ منقطع نہ ہوں گے، اور نہ قیمت کے بغیر ممنوع ہوں گے، یعنی بلند۔ اب یہاں سے آگے اللہ فرماتے ہوئے وفرش مرفوعہ، اور اونچے فرش ہوں گے بلند مرتبے والے، ان کو بچایا جائے یہاں تک کہ اٹھانا پڑے، یا یہ کہ چار پائی پر بلند ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ سے مراد عورتیں، یعنی کنایہ عورت کو فراش کہا جاتا ہے، بلند یعنی بلند ہوں گی مسیریوں پر۔ دوسرے مقام پر فرم ہم وازواج فی طلن علی الارائک متکئون، اور اگلی آیت اسی مضمون پر دلالت کرتی ہے، دیکھو کیا دلالت کرتی ہے، انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا، ہم نے ان کی خلقت کی ابتدا محض قدرت سے کی، اور وہ دلالت سے پیدا نہیں ہوئے۔ پھر یا تو وہ مراد ہوں جن کو ابتدا پیدا فرما، یا ان کو دوبارہ پیدا کیا گیا۔ اس تعویل کے علاوہ تعویلات کے لیے ہن کی ضمیر لائی گئی، کیونکہ یعنی فرش کا تذکرہ جو کہ بستر ہے ان پر دلالت کر رہا ہے کہ اس سے عورت وغیرہ مراد ہے۔ فجعلناہن ابکارا، بس ان کو اس طور پر
بنایا کہ وہ کنواری ہے، یعنی آبکار کنواری ہے. جب بھی خاون کے پاس جب بھی خاون ان کے پاس جائیں گے تو ان کو کنواری پائیں گے، یعنی ایسے پائیں گے کہ اب ہی کنواری طیبہ کبھی ہوئی ہی نہیں. عربا اترابا، محبوبہ ہے، ہم عمر ہے. یعنی یعنی ایسی لڑکیاں ہوں گی جو 33 سال کی لڑکیاں، اور ان کے خاوند بھی اسی عمر کے ہوں گے. لاصحاب الیمین، دائیں طرف والے کے لیے، یعنی اس میں لام انشاء کے صلے میں لائی گئی ہے. ثلۃ من الاولین، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے والوں میں سے ہوگا، یعنی دائیں طرف والے پہلے لوگوں کا بڑا گروہ ہے. وثلۃ من الاخرین، اور ایک بڑا گروہ پچھلے والے لوگوں میں سے ہوگا. اب دیکھو یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو اس سے پھر وقلیل من الاخرین، اور یہاں پر فرمائے ثلۃ من الاخرین کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ السابقون الاولون کا بیان ہے، اور یہ اصحاب الیمین کا بیان ہے، تو یہ اولین و آخرین دونوں میں کثرت سے ہوں گے. اب امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے کہ سابقین پہلی امتوں میں سے ہماری امت کے سابقین سے زیادہ ہے، اور ان امت کے یعنی پیروں اس امت کے پیروی کرنے والوں کی طرح ہے. بہرحال تو یہ اصحاب الیمین تھے جن کو اللہ تعالیٰ کی یہ جو نا نعمت ان کو حاصل ہوں گی. اب آگے جو نیکسٹ آیاتوں میں اصحاب الشمال کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے.